پہلے تو پشتون ورسز بلوچ کا کنفلکٹ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی جب لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین کو وہاں کا چارج دے دیا گیا، اور سیکنڈ وہاں پہ اسلامی جو پولیٹیکل پارٹیز تھے ان کو سپیس دینے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے سیکٹیرین کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا۔ اسی لیے 1973 کے بعد سے ہی آج تک بلوچستان کے اندر ایف سی ڈپلائیڈ ہے۔ ایف سی سے مراد فرنٹیئر کانسٹیبلری، یہ ایک ایسی ایک نئی کہہ لیں کہ فورس ہے جو پورے ملک کے اندر اور کسی صوبے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ پاکستان میں پنجاب کے اندر موجود نہیں ہے، سندھ کے اندر موجود نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بلوچستان کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی ہسٹری ہے، چونکہ پنجاب اور سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان کے اندر ہے، اور بلوچستان کے اندر سے کوئی خبر نہیں نکلنے کی کوشش اجازت دی جاتی، تو یہ فورس جو ہے یہ رسپانسیبل ہے ڈیفرنٹ وائلنس کی، ایبڈکشنز کی، مسنگ پرسنز کی، یہ کافی زیادہ ظلم وہاں پہ کرتی آ رہی ہے پچھلے 30-40 سالوں میں بلوچستان کے اندر ایف سی۔ سو ایک جو بلوچستان کی یا بلوچی لیڈرز کی ڈیمانڈ یہ بھی ہے، آج تک یہ بھی ڈیمانڈ رہی ہے کہ ایف سی کو ختم کیا جائے۔ یہ ہمارے ساتھ آپ ڈسکریمنیشن کیوں کر رہے ہیں؟ ایف سی پورے ملک کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے تو بلوچستان کے اندر کیوں موجود ہے؟ بلوچی پولیس کو، بلوچستان کے اندر جو پولیس ہے ان کو کیوں نہیں حق دیا جاتا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے؟ ایک تیسری فورس کیوں رکھی گئی ہے؟ تو یہ ابھی تک آج تک ان کا کنسرن ہے، ان کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، چونکہ ضیاء اللہ کے دوران میں مارشل لا پورے ملک کے اندر مارشل لا لگ گیا، تو اگلے جو 10 سال تھے 1980 سے لے کے 1990 تک پورے ملک کے اندر ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویسی تھی، پورے ملک کے اندر ہی ہیومن رائٹس جو تھے وہ وائلیٹ ہو رہے تھے، پورے ملک کے اندر ہی لوگوں کو ان کا ریپرزنٹیشن کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، ڈیموکریسی کا حق نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو بلوچ جو حقوق کا جو کہہ لیں ایشو تھا وہ تھوڑا دب گیا، بلوچستان کے اندر تو رہا لیکن اس کو نیشنل ایکسپوئر نہ مل سکا، نیشنلی نیوز پیپرز کے اندر، ٹی وی کے اندر اس کو آواز نہ مل سکی، وہ دب کر رہ گیا، کیونکہ پورے ملک کے اندر ہی لوگ ظلم کا نشانہ بن رہے تھے، جمہوریت کے لیے کوشش کر رہے تھے تو ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ اب ہم آتے ہیں یہی تھا کہ پورے ملک کے اندر جمہوریت نہیں تھی، تو 1990s کے اندر جب پورے ملک کے اندر جمہوریت واپس آئی تو بلوچستان کے اندر بھی جمہوریت واپس آئی، بلوچستان کے اندر بھی الیکشن ہوئے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ کیا جو دوبارہ الیکشن ہوئے کیا دوبارہ بلوچستان کو کوئی حق مل سکے، کیا کسی قسم کی ان کو رائٹس ان کے واپس آئے؟ تو 1990s کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹس جب واپس آئیں تو بلوچستان کے اندر بھی نواب اکبر بگٹی اور سردار عطا اللہ مینگل کی گورنمنٹس کی واپسی ہوئی، انہوں نے آپس میں مل کے گورنمنٹس بنائی۔ انہوں نے ریئلائز کیا، جیسے اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی 1970 کے اندر، اس گورنمنٹ کو گرانے میں ایک بہت بڑا رول نواب اکبر بگٹی نے بھی پلے کیا تھا، کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بتایا کہ جو آپ کی گورنمنٹ کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، لیکن اب انہوں نے ریئلائز کیا تھا کہ یہ جو میری جو یہ کہہ لیں ایسا قدم تھا، اس کا نقصان بلوچستان کو ایز اے ہول ہوا۔ تو 1990s کے اندر جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے اب تمام بلوچ لیڈرز نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو بھی حکومت آئے گی ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، ہم اس کی اپوزیشن کریں گے، لیکن ہم نے اس کو یہ نہیں کرنا کہ بلوچستان گورنمنٹ کو گرا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو یہی ہوا کہ وہ نواب اکبر بگٹی اور سردار عطا اللہ مینگل نے مل کے حکومت بنائی، اور انہوں نے اب بلوچستان کے حقوق کی بات کی، لیکن ابھی تک ایشو جو تھا بیوروکریسی کا جو ایشو تھا وہ ابھی تک رہا، کہ جو زیادہ تر وہاں پہ بیوروکریٹس تھے وہ پنجابی تھے یا مہاجر تھے، اور ان کا یہ کنسرن رہا بلوچستان کا کہ بلوچ لیڈرز کو یہاں کا حق نہیں دیا جا رہا۔
ان کو کنٹرول نہیں دیا جا رہا. جو بلوچستان کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں, جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو کنٹرول نہیں دیا جا رہا. ان کا کنسرن ابھی بھی یہ رہا. اب یہاں پہ ایک دوسرا مزید ایک بڑا ایشو آتا ہے جو پہلے بھی تھا, لیکن اب 1970s کے اندر 1985 کے اندر, تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں, 1985 کے اندر پاکستان میں جو سینڈک کا علاقہ ہے وہاں پہ دریافت ہوئے سونے کے, کاپر کے ذخائر دریافت ہوئے 1985 کے اندر. تو چونکہ اس وقت تو وہاں پہ پاکستان کے اندر مارشل لا گورنمنٹ تھی, تو کسی قسم کی آواز اٹھانا بڑا مشکل تھا. لیکن جب 1990s کے اندر لیڈرز کی اپنی گورنمنٹ آئی ڈیموکریسی کے تھرو, تو اب یہ منرلز کا ایشو دوبارہ سے سامنے آیا. انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ جو سینڈک کا پروجیکٹ ہے اس میں بلوچستان کے لیڈرز کو سے دی جائے, جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے ان کو حق دیا جائے بات کرنے کا, یا ان کو حق دیا جائے کہ ان کو ریسورسز میں سے شیئر دیا جائے, کہ جو بھی ٹوٹل ریسورسز ہوں اس میں بلوچستان گورنمنٹ کو بھی شیئر مل رہا ہو. اب اس میں ایک کمیٹی بنی تھی سینڈک کی, سینڈک گولڈ مائنز کے اوپر, جس کمیٹی کا کام تھا کہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس فارن فرم کو یہ ٹھیکہ دیا جائے گا یہاں سے کاپر کو, گولڈ کو نکالنے کا. اب سردار اکبر بگٹی چاہتے تھے کہ اس جو کمیٹی ہے اس کا ہیڈ بنایا جائے ایک بلوچ لیڈر کو, جو بلوچستان کا ریپرزینٹیٹیو ہو یا بلوچ ہو, اسے اس کا لیڈر بنایا جائے, ہیڈ بنایا جائے. لیکن سینٹر جو تھا وہ اسے ڈس ایگری کرتا تھا, اور سینٹر نے کیا ڈیسیژن کیا کہ سینٹر نے چائنیز فرم کو سینڈک کا جو پروجیکٹ تھا وہ لیز کے اوپر دے دیا. اس فرم کا نام ہے میٹالرجیکل کارپوریشن آف چائنا. اس فرم کو سینڈک کا جو پروجیکٹ ہے وہ لیز کے اوپر دے دیا گیا. لیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیز کا مطلب ہے ایک سمپل کہہ لیں کہ ایک ٹھیکہ جس طرح ہوتا ہے, آپ ٹھیکے کے اوپر زمین دیتے ہو, سیم اسی طرح لیز ہے کہ آپ نے 25 سال کے لیز کے اوپر دے دیا, ان سے پیسے لے لیے, یا ہر سال آپ ان سے پیسے لیتے ہو, آپ نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا کہ اتنا آپ ہمیں ٹھیکہ دو گے ہر سال, اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا نکل رہا ہے, وہ جو کچھ نکلے گا وہ آپ کا ہوگا. اس میں سے سونا نکلے گا, اس میں سے چاندی نکلے گی, اس میں سے کاپر نکلے گا, وہ سب آپ کا ہوگا, وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ ایک شیئر آپ ہمیں دو گے, لیکن اس کے علاوہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کتنا نکال رہے ہو. تو یہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کا یا بلوچستان لیڈرشپ کا کنسرن آیا کہ حکومت نے بڑی آسان لیز چائنیز فرم کو دے دی ہے. چائنیز فرم کی مرضی ہے کہ وہ جتنے مرضی ٹن نکالتی رہے ان کانوں میں سے, اور ان دی اینڈ اس کی مرضی ہے وہ 20 سال کے اندر پوری کی پوری جو ذخائر ہے ان کو ختم کر دے, یا 25 سال کے اندر ختم کر دے, کیونکہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر رہے. نہ بلوچستان کی گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے, نہ سینٹرل گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے. وہ چائنیز فرم کی مرضی ہے, وہ جتنے مرضی ذخائر نکالے, جتنی مرضی تیزی سے نکالے, وہ ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے. ہم نے اس سے صرف ایک شیئر لینا ہے, ایک پرٹیکولر شیئر لینا ہے. تو یہاں پہ بلوچستان نے جو لیڈرشپ تھی دوبارہ انہوں نے کنسرن ریز کیا کہ ایک تو وہاں پہ ہمیں جابز نہیں مل رہی, چائنیز فرمز ہمیں جابز نہیں دیتی, ہمیں صرف جابز ملتی ہیں جو مزدوروں کے لیول کی جابز ہوتی ہیں. جو ہائر لیول کی جابز ہیں وہ پھر یا تو چائنیز کو مل رہی ہوتی ہیں, یا پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں کو, یا سندھ سے آئے ہوئے لوگوں کو مل رہی ہوتی ہیں. سیکنڈ ان کا کنسرن یہ تھا کہ یہ بلوچستان کا شیئر ہے, بلوچستان کے ذخائر ہے, اور آپ نے حق کسی اور پارٹی کو دے دیا ہے کہ وہ اپنی آزادی سے نکالتے رہے. تو یہ ان کے چند کنسرن تھے. یہاں پہ اس دوران ان کے یہ کنسرن تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ریز کیے پاکستان کے بارے میں سینٹر سے ریلیٹڈ. تو یہ بات ہم کر چکے کہ سینٹر صرف ایک فی لیتی تھی
جبکہ پروونس کو کسی قسم کا کوئی رائٹ نہیں ملتا تھا. سینٹر جو فی ان سے لیتی تھی لیز کے اوپر اسی سے ریلیٹڈ ہی وہ ایک شیئر جو تھا وہ شیئر جو ہے تھا وہ پروونس کو دے دیتا تھا. تو یہ سینڈر کے اوپر بہت زیادہ کنسرن رہا. یہاں پہ اس کے اوپر پالیٹکس ہوتی رہی. اس کے اوپر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ 1990s کے اندر پہلے بے نظیر بھٹو شہید کی گورنمنٹ آئی, پھر نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی, پھر اس کو ختم کر دیا گیا, پھر بے نظیر بھٹو کی دوبارہ گورنمنٹ آ گئی, پھر اس کو ختم کر دیا گیا, پھر نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی, پھر 1999 کے اندر دوبارہ سے نواز شریف گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا, مارشل لا لگا دیا گیا. تو جب یہ جو گورنمنٹ آتی جا رہی ختم ہوتی رہی تو اس کا بلوچستان کو بھی نقصان ہوتا رہا. جو ہی سینٹر میں گورنمنٹ ختم ہوتی تھی تو بلوچستان کی گورنمنٹ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی تھی. تو یہاں پہ بلوچی لیڈرشپ میں یا بلوچی لوگوں میں مزید کہہ لیں کہ نفرت کہہ لیں یا کہہ لیں کہ غصہ غم و غصے کا اظہار کیا گیا کہ آپ کی جو اپنی پالیٹکس ہے اس کا اثر ہم پہ ہو رہا ہے. آپ ہماری لیڈرشپ جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہو, اور حکومت آپ کی اپنی چل رہی ہے. اسلام آباد کی سیاست ہے, کبھی نواز شریف آتا ہے, کبھی بے نظیر آتی ہے, اور اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ رول پلے کر رہی ہے. سیاست اسلام آباد کی ہے لیکن اس کا افیکٹ جو ہے وہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں سے مزید غم و غصہ پایا جانے لگا. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. پھر 2005-06 کے اندر نواب اکبر بگٹی کے خلاف بھی آپریشن کیا گیا. اس کی وجہ یہ بنائی گئی کہ نواب اکبر بگٹی جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف. لیکن اصل اس کی وجہ کیا تھی کہ جو نواب اکبر بگٹی کا جو ایریا ہے وہاں سے ایک تو وہ سوئی کا ایریا ہے جہاں سے وہ گیس نکلتی ہے. تو نواب اکبر بگٹی کہتے تھے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, رائلٹی ملنی چاہیے. سیکنڈلی مزید نئے ذخائر وہاں پہ ملے, زنک کے ذخائر ملے اور کول کے ذخائر ملے, کولو کے اندر بھی سبی کے اندر بھی. تو نواب اکبر بگٹی اور دوسری لیڈرشپ کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو نئے ذخائر نکل رہے ہیں بلوچستان کے اندر, ان کا رائٹس جو ہیں, ان کے جو کنٹرول ہے وہ بلوچستان کو دینا چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کو ملنا چاہیے. تو ان کنسرنز کے اوپر یہ آوازیں دبانے کے لیے بھی پھر ان کے خلاف آپریشن لانچ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا 2006-05 کے اندر یا 6 کے اندر. تو یہاں پہ اب یہ ہم نے ایک بہت بڑا جو بلوچ لیڈر تھا ان کو ایک آپریشن کے تھرو شہید کر دیا. تو یہاں پہ ایک مزید پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف غم و غصہ پایا جانے لگا کہ آپ ہمیں ہمارے حقوق بھی نہیں دیتے, آپ ہمارے صوبے کے اندر سیکٹیرین کنفلکٹ کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں. پھر جب ہم اپنے حقوق کی جو لیڈرز بات کرتے ہیں آپ ان کے خلاف آپریشن لانچ کر کے ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں, جس میں یہ بار بار میسج سیاست کے اندر ڈسکس ہونے لگا کہ آپ یہ میسج دینے کی کوشش کریں کہ بلوچستان کانسٹیٹیوشنلی اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا. آپ ہمیں فورس کرنے کی کوشش کریں کہ صرف اور صرف ہم ملٹری ایک سولوشن کی طرف ہی جائیں, ایک جنگ کی طرف ہی جائیں, ایک آرم سٹرگل کی طرف ہی جائیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی آپ ہمیں حق نہیں دے رہے, بلکہ جو بھی بندہ کانسٹیٹیوشنل حق مانگنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس کو آپریشن کے تھرو ختم کر دیتے ہیں. اب بلوچستان کے جو یہاں تک ہم آج تک یہ کنسرن چلتا آ رہا ہے. اب جو بلوچستان کے اندر جو سارا کے سارا ایک کنفلکٹ ہے, اس کو میں نے کنفلکٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے دو بڑے ایشوز کے اندر ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. جو ریسورسز سے ریلیٹڈ بلوچستان کا کنفلکٹ ہے, جو پولیٹیکل کنفلکٹ ہے, اس کی ہسٹری میں نے آپ کو ساری بتا دی. اپنے حقوق, اپنی حکومت کو خود کنٹرول کرنا, ان کے لیڈرز کو گرفتار کرنا, قتل کرنا, پھانسی دینا, وہ ساری ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی. اب میں ریسورسز سے ریلیٹڈ جو منرل ریسورسز ہم بار بار بات سنتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر گیس بھی نکل رہی ہے, کول بھی نکل رہی ہے,